أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربي زدني ربي زدني ربي زدني میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان ہوں۔ گزشتہ سبق نمبر 27 کو ہم مکمل نہیں کر پائے تھے، تو آج اس کے بقیہ حصے کو دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا عربی گرامر میں بامعنی لفظ کلمہ کہلاتا ہے اور اس کی 3 اقسام اسم فعل۔ اسم کے بارے میں جب تک 4 باتیں نہ معلوم ہو کہ اس کی حالت کیا ہے، یعنی رفع پیش دو پیش ہے، نصب زبر دو زبر ہے، جر زیر یا دو جر ہے، یا محلن یا تقدیرن جو ہے وہ رفع نصب جر ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کے حساب سے واحد مثنی جمع میں سے کیا ہے، وسعت کے حساب سے نکرہ یا مؤنث۔ جب تک کسی اسم کی یہ چاروں چیزیں معلوم نہ ہوں، نہ اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں، اور نہ صحیح اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ الفاظ آپس میں ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں۔ 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جملہ یا تام، جیسے جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ اور ناقص مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ مرکب عطفی، جس میں 2 اسم کسی حرف عطف کے ساتھ جڑے ہوں، جیسے کتاب و قلم، واو جو حرف عطف ہے۔ اور مرکب توصیفی، جس میں 2 اسم اس طرح ہو کہ ایک اسم دوسرے کی تعریف کرے، جیسے کتاب کریم۔ اور مرکب اضافی، جس میں 2 اسموں میں ایک دوسرے سے تعلق ہو آپس میں، جیسے کتاب اللہ۔ مرکب جاری، وہ مرکب جس میں حرف جر کے بعد کوئی اسم آئے، جیسے فی الکتابی۔ مرکب اشاری، ایسا مرکب جس میں اسم اشارہ کے بعد کوئی جو ہے اسم آئے، جیسا حاضر کتاب۔ مرکب عددی، ایسا مرکب جس میں عدد اور معدود آئے، یعنی عدد اور جس چیز کو گنا جائے وہ مرکب کی شکل میں آئے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا فعل کے حساب سے تقسیم کی تھی غیر صحیح اور صحیح میں۔ صحیح افعال کے اندر سالم، یعنی ایسا فعل جس میں تینوں حرف صحیح ہوں، اور یا پھر غیر سالم، جس میں تینوں حرف ہوں تو صحیح لیکن ان میں کسی میں حمزہ آ جائے، یا کسی میں 2 الفاظ ایک جیسے، حمزہ والوں کو مہموز کہتے ہیں، اور جس میں یکساں حروف آئیں اسے جو ہے مضاف کہتے ہیں۔ اور غیر معتد یا غیر صحیح جو ہوتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ مثال، جس میں کمزور حرف شروع میں آئے، اجوف جس میں کمزور حرف درمیان میں آئے، ناقص جس میں کمزور حرف آخر میں آ جائے، اور لفیف جس میں 2 حرف کمزور آ جائیں، چاہے وہ اکٹھے ہیں چاہے ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ آج پہلے تو ہم 2 قواعد ہیں ان کو دیکھیں گے، پھر آج کا سبق شروع کریں گے۔ ادغام کے قواعد، یہ تجوید کا قاعدہ ہے، اگر کسی لفظ یا کسی حرف سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش میں سے کچھ ہو، اسے کہتے ہیں ما قبل، اور اس حرف پہ خود جو ہے وہ کیا ہے، ایک سکون ہو، اور اس کے بعد والا جو حرف ہے اس پہ بھی پیش زیر زبر میں سے کچھ ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر 3 حرفی کو لفظ ہے، اس حرف پہ کوئی حرکت ہے زبر زیر پیش، اور اس کے بعد والے پہ بھی جو ہے زبر زیر پیش میں سے کچھ ہے لیکن خود وہ ساکن ہے، تو اس کا ادغام کیا ہوتا ہے؟ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ را با با، را پہ زبر ہے، با ساکن ہے، دوسری با پہ تنوین آ رہی ہے، 2 پیش آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مثال ہے کہ پہلا حرف متحرک ہے، اس پہ زبر آ رہا ہے، اس کے بعد والا وہ بھی متحرک ہے۔ اب اس کا یا ایک اور مثال ہے، سا را را، سین پہ دیکھیں زیر را ساکن ہے، دوسرا را اس پہ تنوین ہے، تو ایسی صورت میں دیکھیں یہ 2 حرف ایک جیسے آ رہے ہیں، را بابا میں 2 با آ رہے ہیں، سین را را میں 2 را رہے ہیں، تو ان کا ادغام ہونا ہے۔ اس کا کلیہ کیا ہے وہ دیکھیں۔
دیکھیں را با با جو ہے اس میں ہم کیا کریں گے، دونوں کو ادغام یعنی دونوں کو ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے، یعنی ان کو جو ہے جوائنٹ کر دیں گے. یہ کیا ہوگا، رب. شرط کیا تھی، جس کو ملا رہے ہیں وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے پہ بھی حرکت ہو بعد میں بھی حرکت. اسی طرح دیکھیں یہ سین را رہا تھا، یہ کیا ہوگا سرن. یہ پہلا قاعدہ ادغام کا، یعنی پہلا قاعدہ ادغام کا یہ ہے جس حرف کو جوڑا ملایا جاتا ہے وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے اور بعد والے دونوں متحرک، چاہے کوئی بھی حرکت ہو، زیر زبر پیش، دو پیش، دو زبر دو، تو ان کو کیا کر دیں گے، سیدھا سادہ دونوں حرف کو اکٹھا کر کے ان پہ ایک شد ڈال دیں گے اور آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ اس پہ لکھ دیں گے. یہ ہو گیا پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ما قبل جو ہے وہ تو زیر زبر پیش ہے اور خود اس کے اوپر بھی زیر زبر پیش ہے اور اس کے بعد والے پہ بھی ہے، یعنی تینوں حرفوں پہ اگر زیر زبر ہے اور حرف آ رہے ہیں دونوں ایک جیسے. مثال دیکھیے میم دال دال، دیکھیں دال دو دفعہ آیا. اسی طرح جو ہے امتدد، یہ دیکھیں دال دو دفعہ آ گیا. اب ان میں کیا کیا جائے گا، درمیان والا دال جسے ہم نے ملانا ہے اس پہ حرکت آ رہی ہے اور اس سے پہلے اور بعد والے پہ بھی حرکت آ رہی ہے. تو اسی طرح امتدد میں بھی دیکھیں دال سے پہلے والے تا پہ بھی زبر ہے، تا پہ. اب اس کا کلیہ کیا ہوگا، اس میں مثل اول ساکن کر کے ادغام کا، یعنی جس حرف کو ملانا ہے نا اس کو مثل اول کہیں گے. یعنی یہ دو دال آ رہا ہے نا تو پہلا والا مثل اول، دوسرا مثل ثانی. اس صورت میں اگر اس سے پہلے والے پہ بھی حرکت ہے، بعد والے پہ بھی حرکت ہے اور خود اس پہ بھی حرکت ہے، تو اس کی حرکت کو ساکن کر دیں. ساکن کا مطلب ہے اس کو سکون میں بدل دیں. تو یہ دیکھیں میم دال دال میں جب درمیان والے دال کو ساکن کیا تو اس پہ سکون آ گیا. تو جیسے سکون آیا تو اس پہ وہ پہلا کلیہ اپلائی ہو جائے گا کہ اگر اس سے پہلے حرکت بعد میں حرکت ہے درمیان میں ساکن ہے تو ان کا ادغام کر دیں. تو یہ کیا ہو گیا مد. اسی طرح امتددہ میں دیکھیں یہاں پہ جو پہلا دال تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا، خود ہی ساکن کر دیا. جب ساکن ہو گیا اب اس پہ پہلا کلیہ لگ جائے گا کہ اس سے پہلے حرکت بعد میں حرکت خود ساکن، تو ادغام ہو گیا امتددہ. یعنی یہ دوسرا قانون جو ہے یہ پہلے قانون ہی کی اپلیکیشن ہے. بات یہ ہے کہ پہلے والے میں خود پہلے سے ہی جو ہے سکون تھا، اس دوسرے والے میں ہم نے کیا درمیان والے کلمے پہ خود سے سکون کر. ایک تیسرا کلیہ اس کا وہ کیا ہے، اگر پہلا والا ما قبل جو ہے اس پہ سکون ہو اور جو پہلا حرف آ رہا ہے ڈبل میں سے اس پہ بھی حرکت ہو اور بعد والے پہ بھی حرکت ہو. مثال اس کی دیکھیں یم دودھ، یا کے بعد میم جو ہے ساکن ہے، دال پہ پیش، دال پہ پیش ہے. اب اس صورت میں کیا کریں گے، یہ جو پہلا مثل ساکن پہلی دال ہے اس کی حرکت کو جو ہے ساکن والے حرف کو دے دیں گے، اس کے ما قبل کو دے دیں گے. جیسے ہی ما قبل کو دیں گے یہ ساکن ہو جائے گا، یعنی مثل اول کی حرکت ما قبل کو دیں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس حرکت نہیں رہی. تو یہ کیا ہو گیا، یہ دیکھیں یم دودھ دودھ تھا، جیسے ہی دال کا پیش میم کو دیا یا مد دودھ ہو گیا. جب یہ یا مدود ہو گیا اب تو وہی پہلا کلیہ لگے گا کہ جس کو ملا رہے ہیں وہ ساکن ہے، اس سے پہلے حرکت بعد میں حرکت، تو کیا کریں گے ان کو ہی ادغام. تو ادغام کے لیے یہ تین طریقے، یہ ایک ادغام کا کلیہ ہو. کلیہ اصل میں وہی ہے کہ پہلے اسے ما قبل حرکت ہو بعد میں حرکت ہو، مرض کر دیتے ہیں ادغام کا. اگر جو ہے ما قبل بھی متحرک بعد بھی متحرک خود بھی متحرک پھر اس کو خود کو ساکن کر دیتے ہیں. اور اگر جو ہے ما قبل ساکن خود متحرک بعد والا متحرک، تو یہ جو خود وہ متحرک ہے اس کو کہیں گے مثل اول. اس کی حرکت جب پیچھے دیں گے تو یہ ساکن ہوگا، جب ساکن ہوگا تو وہی پہلا کلیہ لگے. اصل میں یہ ایک ہی کلیہ ہے.
جو پہلا والا ہے. دوسری دو جو ہیں وہ ہم نے خود اس کو بنائی ہے اس کے مطابق. کیا یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ جسے سمجھ نہیں ہے وہ مجھ سے دوبارہ پوچھیں، کیونکہ یہ کلیہ آگے ہمیں بہت جگہ پہ کام دے گا. وہاں صرف میں ریفرنس دوں گا تو آپ کو کہیں گے یہ سمجھ نہیں آتی. اب اگر آپ نے یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کلیہ کو تو پھر ہمیں آسانی. دوسری چیز، حروف جو ہوتے ہیں، کچھ حروف وہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. مثلا زبر کی جو ہے مطابقت الف سے ہوتی ہے یا الف کی زبر سے ہوتی ہے. زیر کی جو ہے یا سے یا کی زیر سے ہوتی ہے. پیش کی واؤ کے یا واؤ کی پیش سے ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں موافق، مطابقت رکھتے ہیں، موافق ہے مطابقت. اب اگر اس کے الٹ ہو جائے، مثلا زبر کے ساتھ واؤ آ جائے تو یہ اس کی مطابقت تو نہیں ہے نا. اب ہم کیا کریں گے، اس واؤ کو الف سے بدل دیں گے. اگر کسی حرف پہ زبر ہے اور اس کے بعد یا بھی، اب یا بھی اس کے موافق نہیں ہے، ہم کیا کریں گے یا کو الف سے بدل. اسی طرح اگر کسی حرف پہ زبر زیر ہے اور اس کے ساتھ اس کے بعد واؤ آ رہا ہے تو واؤ تو اس کو موافق نہیں ہے. ہم کیا کریں گے، واؤ کو یا سے بدل دیں گے. کیوں؟ زیر کی مطابقت یا سے ہوتی ہے. اسی طرح زیر کے ساتھ اگر الف آ رہا ہے تو اس الف کو یا سے بدل دیں گے. پھر پیش ہے، پیش کے ساتھ اگر یا آ رہا ہے، پہلے حرف پیش دوسرا یا ہے تو اس یا کو واؤ میں بدل. اگر پیش کے بعد الف آ رہا ہے تو اسے واؤ. مقصد یہ ہے زبر کی مطابقت الف سے ہے اس کے لیے الف، چاہے واؤ ہے یا یا. زیر کی مطابقت یا سے ہے تو اس کے لیے واؤ یا الف کو ہٹا کے یا لگا. پیش یا کی جو ہے مطابقت واؤ سے ہے تو اس کو یہ یا. اب اس کو الٹ دیکھیے، کہیں اگر الف آ رہا ہے اس سے پہلے واؤ ہے تو واؤ کو ہٹا کے زبر لگا. الف ہے اس سے پہلے یا آ رہی ہے، یا کو ہٹا کے زبر لگایا. یا ہے اس سے پہلے اگر واؤ آ رہی ہے، واؤ کو ہٹا کے زیر لگا. یا سے پہلے الف ہے تو یہ زیر لگ جائے گی، واؤ ہے تو یا. یہ ہر جگہ کلیہ نہیں اپلائی ہوتا، لیکن رول یہی ہے کہ جب بھی کہیں کوئی تبدیلی لانی پڑے گی مطابقت کے لیے، موافقت کے لیے، تو ہمیشہ زبر الف کے ساتھ، زیر یا کے ساتھ، پیش واؤ کے ساتھ. یا الٹ کہہ لیں، الف سے پہلے زبر لایا جائے گا، یا سے پہلے زیر لائی جائے گی، واؤ سے پہلے. یہ دو قاعدے تھے، بڑے آسان ہیں، تجوید کے ہی قاعدے ہیں. اگر آپ نے سمجھ لیے تو آج کا سبق. ہاں ایک قاعدہ اور بھی آ گیا، مد. مد یہ جو ہوتا ہے نا، زبر کے بعد اگر الف ہو، زیر کے بعد یا ہو، پیش کے بعد واؤ، تو اسے کہتے ہیں محل مد. کہ یہاں پہ مد آ سکتا ہے، مد آنا چاہیے. کہاں؟ زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یا، پیش کے بعد. لیکن مد آئے گا کب؟ دو صورتوں میں. اگر ان کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یعنی الف کے بعد زبر کے بعد الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یا زیر کے بعد یا کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یا پیش کے بعد پیش حمزہ آ رہا ہے، تب مد ہوگا. یا دوسرا ہے سکون. اگر ان میں ان کے بعد حمزہ یا سکون میں سے کوئی علامت آ رہی ہے تب مد ہوگا، ورنہ مد نہیں ہوگا. اکثر غلطی میں بتا دیتے ہیں، زور بیاں میں جو ہے نا کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں زیر کے بعد آپ کیا مد ہو گیا. من نہیں، مد آنے کا ایک سبب ہوتا ہے، وہ ہے کہ ان کے بعد یہ جو تین حرف ہیں، زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یا، پیش کے بعد با، اگر حمزہ یا سکون میں سے کوئی آئے گا تب مد ہوگا، ورنہ مد نہیں ہوگا. مقام مد ہے. اسی طرح اگر یہ سبق آ رہے ہیں حمزہ اور سکون، ان سے پہلے جو ہے وہ محل مد نہیں ہے، تب بھی جو ہے وہ مد نہیں. یہ تین قانون آپ نے پڑھ لیے. پچھلی دفعہ ہم نے مرکب اضافی شروع کیا تھا، دو اسموں کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، مرکب اضافی کہلاتا ہے. مثلا لڑکے کی کتاب، اس میں جو ہے اسم کتاب کا تعلق لڑکے سے ہو گیا. جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس سے تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف. اس میں جو ہے ہم نے کس کا ہے، کتاب مضاف اور لڑکا مضاف. یعنی پہلا جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف اور دوسرا اسم جو ہوتا ہے مضاف. یہ پڑھ لیا تھا. پھر ہم نے اس کے قواعد دیکھے تھے. مرکب اضافی میں مرکب کے
اندر دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہے۔ مضاف کے قواعد یہ تھے، مضاف ہمیشہ الف لام کے بغیر یعنی نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا، ایک۔ دوسرا، مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوگا، یعنی اس پہ تنوین، دو پیش دو زبر دو زیر نہیں آئیں گے، ایک پیش ایک زبر ایک زیر میں سے۔ اسی طرح مضاف الیہ کا بھی قاعدہ تھا، وہ کیا تھا؟ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں۔ مضاف کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تنوین والے اسم کا اعراب بھاری ہوتا ہے، جسے ہلکا کرنے کے لیے تنوین ختم کرتے ہیں، دو پیش ہے تو ایک پیش کر دیتے ہیں، دو زبر ہے تو ایک زبر کر دو زیر۔ اور مثالیں یہ تھی، کتابن اور ولدن دونوں بھاری ہیں، تنوین ہے، تو مضاف جب بنائیں گے کتاب کو ایک پیش ہے، اور ولدن کو زیر دیں گے، کیوں؟ یہ مضاف الیہ ہے، وہ جر کی حالت میں ہوگا، زیر کی حالت میں ہوگا۔ اسی طرح کتاب الولدی، کتاب ولد، کتاب ولد واحد، وہ جو ہے نکرہ تھا والد، یہاں الولد معرفہ ہو گیا، اس طرح بھی کہہ سکتے کتاب الولد۔ دیکھیں مضاف معرفہ نہیں ہو سکتا نا، مضاف علیہ تو معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس سے پتہ چلتا۔ تو آج آپ کو ہم نے جو پڑھانا ہے وہ ہے فک ادغام۔ فک کا مطلب ہے غیر نہ ہونا۔ ایک تو تھا نا ادغام، ادغام ہم نے پیچھے، اب کہ ادغام کب نہیں ہوتا، کہیں کب نہیں کریں گے؟ ادغام ایک صورت میں نہیں ہوتا، جب مثل اول متحرک اور مثل ثانی ساکن۔ کیا مطلب؟ مثلا یہ ایک لفظ ہے میم دال دال تا، مدد تا۔ اب اس میں دیکھیں دال جو پہلا ہے وہ تو متحرک ہے، دوسرا جو ہے وہ متحرک نہیں ہے، اب اس کا آپ ادغام نہیں کر سکتے۔ پہلا اگر ساکن ہوگا پھر ادغام ہوگا، اگر نہیں ہے آپ اسے ساکن کر سکتے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یفعلن، یفعلن میں دیکھیں لام جو ہے وہ ساکن ہے، نون جو ہے وہ متحرک ہے، عین جو ہے متحرک، اب یہ ان کا مدغام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امدد، امدد میں دیکھیں دو دال آ رہے ہیں، ادغام ہونا چاہیے نا، نہیں ہوگا، کیوں؟ پہلا جو مثل اول ہے اس پہ حرکت ہے پیش کی، ثانی ساکن، تو اب یہ ادغام کا دوسرا قانون۔ پہلا قانون تو وہ پیچھے جو شروع میں تین مثالیں دے کے میں نے سمجھا کہ کس صورت میں ہم اسے جمع کر سکتے ہیں، ادغام کر سکتے ہیں، جب مثل اول ساکن، اگر نہیں ہے خود سے ساکن یا اس کی حرکت پیچھے دے۔ لیکن اگر وہ جو ہے خود متحرک اور اس کے بعد والا اگر ساکن ہے، اب اس کی حرکت بعد والے کو نہیں دے سکتے، اور نہ بعد والے کو زبردستی سے حرکت دے سکتے ہیں کہ اسے حرکت دے اور اس کی حرکت سے گرا دے، یہ بھی نہیں۔ تو یہ اسے کہیں گے فک ادغام۔ اس کا امر کیسے بنتا ہے؟ مضاف کا امر، مضاف کا فعل امر دو طرح، ایک تو ہے امر بنانے کا عام قاعدہ کیا تھا، مضارع کا لفظ لیتے ہیں، مثلا ہم نے جو ہے یمد ایک لفظ لیا، مددہ سے امر بنانے کے لیے ہم نے اس کا مضارع لیا یمد، علامت مضارع، یا امر کا طریقہ آپ نے یہ سیکھا، علامت مضارع ہٹا دیں، آخری لفظ کو سکون دے دیں، یم دودھ۔ اب اور جب یا ہٹائی میم نہیں پڑھا جا رہا، ایک حمزہ لا کے لگا دیں، اس پہ وہ حرکت دے جو عین کلمے پہ عین کلمے پہ پیش ہے، تو ہم نے اس پہ بھی پیش دے دیا، آخری حرف ساکن پہلے سے ہے، دودھ ہو گیا۔ یہ ہے نارمل قاعدہ۔ امر بنانے کا قاعدہ یہ ہے، مضارع کا فعل لیتے ہیں، علامت مضارع گرا دیتے ہیں، آخری حرف کو سکون دیتے ہیں، پڑھا جاتا ہو ٹھیک، نہ پڑھا جائے تو ایک حمزہ لے آتے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں وہ حمزہ جو ہے اس پہ یا پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے، ثلاثی مجرد میں زبر نہیں ہوتا، مزید فی میں جاتا۔ یہ ہو گیا نارمل۔ دوسرا کیا طریقہ ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے تبدیل شدہ مضارع سے۔ تبدیل شدہ مضارع کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ دیکھیں یمدد، یعنی یا پہ زبر، میم پہ پیش، دال ساکن اور دال پہ پیش، یمدد جو اوپر ہم نے لیا تھا۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلا جو مثل اول ہے وہ تو ساکن ہے، دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، متحرک ہے، تو یہ تو وہ پہلا کلیہ ادغام کا لگ جائے گا نا۔ یہ اگر جو ہے مثل اول سے پہلے حرکت بعد میں حرکت، دیکھیں یہاں دال سے پہلے میم پہ پیش آ رہا ہے، بعد والے پہ بھی پیش آ رہا ہے، دونوں متحرک ہیں، تو ادغام ہوگا، تو ادغام کیا ہو جائے گا، یہ مدو
بن جائے گا. مد یہ جو ہے مدو بن گیا. اب مدو پڑھا جا رہا ہے، اس پہ حرکت ہے، اس لیے اس کے ساتھ حمزہ نہیں ہے. اب اس مدو کو جو لیں گے اس کی تین حالتیں. یہ مدو دو پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، ایک پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، ایک زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، ایک زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. یعنی مدو، مدا، مدی، یہ تینوں حالتیں بن سکتی. تو مضاف کا جو امر بنتا ہے دو طریقے سے، ایک نارمل پیٹرن سے، ایک جو ہے وہ تبدیل شدہ مضارع سے. کہ تبدیل شدہ مضارع کو جو ہے کیا کرتے ہیں، پہلا کو یہ ادغام کا لگا کے مد کر دیتے ہیں. جب مد کر دیے اس کا جب جیسی علامت مضارع گرائی، وہ پڑھا جا رہا ہے اس لیے حمزہ نہیں لگا. اور ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ تین حالتوں میں زبر زیر کسی میں بھی. مضاف کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے، ایسا مضاف میں بھی ممکن ہے. ایسی صورت میں عام طور پر ایک معنی دینے والے اسم کو ادغام کے ساتھ اور دوسرے معنی کو جو ہے اس ادغام کے بغیر استعمال. بعض اوقات کسی لفظ کے دو دو معنی ہوتے ہیں، تو جب اس کا ہم امر بناتے ہیں نا، تو ایک امر بنا دیتے ہیں ادغام کے ساتھ اور ایک ادغام کے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ٹیبل آپ کو کراتے ہیں نا جن میں ڈبل لیٹر آتے ہیں، جیسے دلہ سے کیسے بناتے ہیں، دلہ یا دلو، دلہ، پھر آگے کہتے ہیں دلہ، دلو، لا دلہ، لا تدلو، اور پھر کہتے ہیں دلہ سے جو ہے دلل، دللو، اور دو یعنی ان کو کھول لیتے. یہ اس کی بات ہوئی. مثلا ایک لفظ ہے مدن، جب یہ شد کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کھینچنا. اور جب یہ شد کے بغیر آتا ہے مددن، پھر جس کے معنی ہوتے ہیں مدد. یعنی ایک شد والا جو ادغام والا ہے وہ ایک معنی دیتا ہے، جو اس کے بغیر ہے وہ دے دیتا ہے. یعنی ان کے معنی جو ہے بدل دیتے. مثلا کسن شد کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے کاٹنا یا کترنا، اور کسسن دونوں سواد علیحدہ کر دیے، اب اس کے معنی بدل گئے، قصہ بیان کر. اسی طرح سبن شد کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہے گالی دینا، لیکن اگر ان کو علیحدہ کرتے ہیں سببن اور سبب، تو اس کے معنی ہوگا سبب. یہ بھی ایک کام کی بات ہے کہ یہ جو امر ہم کہتے ہیں نا کسی کا، کس کے دو امر ہیں جی، یہ امر ایسے بھی بنتا ہے پھر کھول کے بھی بنے گا، تو اصل میں ان کے معنی بدل جاتے ہیں. وہاں ہم نہیں بتاتے آپ کو یہ معنی، کیونکہ وہاں تو صرف کنسپٹ دینا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا امر ایسے بھی آئے گا. یہ تو گرامر میں آ کے آپ کو پتہ چل رہا ہے وہ دونوں جو لفظ ہیں وہ ایک معنی نہیں دیتے. شد والا لفظ کچھ اور معنی دیتا ہے، شد کے بغیر وہی لفظ جو ہے ریپیٹڈ لفظ کے ساتھ کچھ اور معنی، جیسے یہ تین مثال. اس کے بعد ہے مجالسین اور متقاربین. یہ بھی تجوید اصطلاحات ہے، بڑی مشکل سی ہے. ہم مخرج اور قریب المخرج. ہم مخرج جن کا مخرج ایک ہی ہو، قریب المخرج جو ساتھ ساتھ. یہ دو باب ہیں جن میں تبدیل ہوتی ہے. باب افتعال، باب افتعال میں کیا ہوتا ہے، اگر صاد، ضاد، تا، ظا میں سے کوئی حرف آ، تو اس صورت میں اس باب افتعال کی تا جو ہوتی ہے وہ توئیں میں بدل جاتی ہے. مثال کے طور پہ صبرا سے ایک لفظ جب ہم نے باب افعال میں بنایا، یہ بنا اس برا. یہ جو اس برا ہے اسی سے استبرا ایک اور بن گیا استبرا. یہ استبرا میں جو تا ہے یہ باب افتعال کی ہے، تو یہ تا جو ہے یہ توئیں سے بدل جائے استبرا. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے باب افتعال میں کوئی لفظ آ رہا ہے اور توئیں ہے تو اس میں وہ توئیں نہیں ہے، وہ اصل میں تا ہے. ایک اور مثال دیں، واو زارا. اگر باب افتعال میں واو زارا کا لفظ آ رہا ہے تو اس کی تا جو ہے زا میں بدل جاتی ہے. دیکھیں زکرا ایک لفظ ہے، جب باب افتعال میں جائے گا یہ بنے گا از تکرا. از تکرا میں یہ جو تا ہے نا یہ زا میں بدل جائے گی، لفظ بنے گا ذکرا. ذکرا یعنی وہ دو زا ہو جائیں گی، تو پیچھے ہم نے ادغام کا کلیہ پڑھا نا، ایک ساکن دوسرا متحرک تو ملا دیں گے. اگر نہیں ہے تو زبردستی بھی اس کو ساکن کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ
بعد والے پہ حرکت ہو، اگر بعد والے پہ حرکت نہیں ہے پھر زبردستی نہیں کی جائے گی. تو یہ ہو گیا باب. جبکہ باب یہ لازمی ہے، یعنی جب بھی باب افتعال سے کوئی ایسا لفظ آئے گا جس میں سواد بات تا زا ہے، تو وہ جو ہے تا باب افعال کی توئے میں بدلے. اور اگر یہ جو آ رہا ہے کیا ہے، دال زار زال زا میں سے کوئی آ رہا ہے، پھر یہ جو ہے تا جو ہے زال میں بدل. اب آئیں جی باب تفعیل، باب تفعل. باب تفعل اور تفاعل ان دونوں میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ حروف آ گئے سا دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا، تو اس صورت میں اس کی تا کو سا سے بدل. مثال دیکھیے، سکلا سے تک ساکلا، تساکلا تھا، اس کی یہ جو تا ہے نا یہ سا میں بدل جائے گی. جب سا میں بدلے گی تو یہ بنے گا اس ساکلا، یعنی سا جو ہے سا سے ادغام کر دے گا. اور اس کے ساتھ جو ہے چونکہ دیکھیں اب جب سا کو سا سے ادغام کریں گے، آپ کو پتہ ہے ادغام میں جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ کیا ہوگا، ساکن ہوگا. اب یہ ساکن ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے ایک حمزہ لے آئیں گے اس ساکن. آپ کہہ سکتے ہیں یہ حمزہ کہاں سے آ گیا. دیکھیں جب ادغام کرتے ہیں، ادغام کا کلیہ یہ ہے ادغام کے اندر جو دو حرف ہے پہلا ہمیشہ ساکن دوسرا متحرک ہو. اس کا مطلب ہے یہ جو نیا لفظ ڈبل سا کا بنا ہے یہ تو پڑھا ہی نہیں جائے گا کیونکہ اس کا پہلا سا تو ہے ساکن ہے، اس لیے حمزہ لگتا ہے. ایک اور مثال دیکھیں، مضارع کے صیغوں میں باب تفاعل اور تفاعل کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک تا گرائی جا سکتی، ایک تا کو گرا بھی سکتے ہیں مضارع کے صیغوں ان کی. مثلا تتشکک، تتشکک یہ مضارع ہے، اس کا باب جو ہے وہ تفاعل سے ہے، تو اس کی ایک تا کو گرائیں گے کیا بنے گا، تشکک، تشکک. تو یہ ہم مخرج اور جو ہے قریب المخرج کے قواعد تھے، یہ صرف باب افتعال اور باب تفاعل اور تفاعل کے اندر جو ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہر ایک نہیں، یہ مخصوص الفاظ جب آتے ہیں تب بدلتے ہیں. سواد ضاد تا ذات ہے تو تا توئے میں بدلتی ہے، دال زا را آتے ہیں تو تا زال میں بدلتی ہے، یعنی جو دو تبدیلیاں باب افتعال. باقی ان کے علاوہ اگر کوئی پھر تبدیلی نہیں ہوتی پھر تا رہے گا قائم. اور باب تفاعل اور تفاعل کے اندر کیا ہوتا ہے، اگر یہ حروف آ رہے ہوں صاد زا زار سین شین صاد زا تا زا، تو پھر اس کی تا جو ہے وہ سا میں بدل جاتی ہے. اور اگر مضارع کے صیغے ہوں تو ایک تا گرائی جا سکتی. عین اور لام کلمہ کے حروف کے لیے ہم مثلین کی اصطلاح استعمال کریں گے جن میں عین کلمہ مثل اول اور لام کلمہ مثل ثانی ہوگا. ایسی صورت میں کبھی مثلین کا ادغام کیا جائے گا کبھی نہیں کیا جائے گا، یعنی عین اور لام کلمہ ہی بنتے ہیں، یہ دو یکساں حروف جو ہوتے ہیں ان میں کبھی مثلین، مثلین مین ایک مثل جیسے، ایک جیسے اگر ہو اس میں کبھی ادغام نہیں کریں. ادغام کی آئیڈیل صورت یہ ہوتی ہے مثل اول ساکن اور مثل ثانی متحرک، یہ آئیڈیل ہے. اگر پہلے سے نیچرل ہے اس سے بیسٹ ادغام کی کوئی صورت نہیں. مثلا مثل اول اگر ساکن نہ ہو تو پھر کیا اسے ساکن کر دیں. یہ دوسری میں جو ہم نے شروع میں ادغام کے وہ پہلے قانون کے ساتھ دو شرطیں پڑھی تھی نا کہ نہیں ہے تو پہلے والے کو ساکن کر دیں. اور دوسرا یہ ہے مثل اول کو ساکن کرنے کے دو طریقے، ایک یہ کہ مثل اول کی حرکت ما قبل منتقل کریں اگر وہ ساکن ہو، اور دوسرا یہ تھا کہ مثل اول کو زبردستی ساکن کر دیں. یعنی یہ وہی پوائنٹ ہے میں دوہرا رہا ہوں، مثل ثانی اگر متحرک نہ ہو تو اسے متحرک نہیں کریں گے، اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا. میں اسے پھر دوہرا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا. مثل ثانی اگر متحرک نہ ہو تو اسے متحرک نہیں کریں گے اور اس صورت میں ادغام. پھر سنیے، مثل ثانی اگر متحرک نہ ہو تو اسے متحرک نہیں کریں گے اس صورت میں، یعنی مثل اول پہلا جو یکساں دو حرف آ رہے ہیں ان میں پہلا والا جو ہے نا وہ ساکن ہے تب ہوگا، نہیں ہے تو اس کو ہم ساکن بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی حرکت پیچھے دے دے. اگر وہ ساکن ہے، اگر پیچھے حرکت نہیں دی جا سکتی، اس کی اپنی حرکت ہے تو اس کی حرکت کو زبردستی ساکن کر کے کر سکتے. لیکن اگر مثل اول متحرک ہے اور اس کے بعد والے پہ حرکت ہے نہیں ہے ساکن ہے،
پھر جو ہے ادغام نہیں ہوگا، پھر اس کو ایسے ہی رکھا جائے. جی بردر، آپ کچھ کہنے کی بات کرنے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں، کہیے. جی بردر کریم، آپ کی آواز آئی تھی. چلے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کر لیتے ہیں. آپ لوگ بھی تھکے ہوں گے. یہ بڑی بات ہے، لیکن باتیں کام کی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو باقی حصہ جو ہے اس کا ہم جو ہے 5 منٹ کے وقفے نماز کے بعد دیکھیں گے. اتنے میں آپ اس کو دیکھ لیجئے تاکہ یہ پوائنٹ آپ کو یاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے وہ مضاف کے ادغام کی بات کر رہے تھے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثل اول اگر ساکن اور اس سے پہلے حرکت یا بعد میں حرکت ہو تو ادغام کا. اگر مثل اول متحرک اور ما قبل اور بعد میں متحرک ہے تو پھر اس کو زبردستی جو ہے ساکن ہے. اگر مثل اول جو ہے متحرک اور اس سے پہلے والا ساکن اور بعد والا متحرک تو ما قبل کو جو ہے اس کی حرکت دے کے ساکن کر کے ملے. پھر دوسری بات ہم نے دیکھا فقہ ادغام کہ اگر ما وہ جو ہے مثل اول تو متحرک ہے لیکن مثل ثانی متحرک نہیں، ساکن ہے، اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا، اس کو ایسے رکھیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھے پیچھے دو ایک قانون جو ہے اس سے ریلیٹڈ کہ امر بناتے ہوئے اس میں کیا کرتے ہیں. امر یا تو نارمل طریقے سے جیسے دوسروں کے بنتے ہیں ویسے ہی مضاف کا بھی بن جاتا ہے، اور اگر دوسرا طریقہ کریے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مضارع میں تبدیلی کے بعد یعنی ادغام کرنے کے بعد جو ہے مضارع کی علامت ہٹاتے ہیں، پڑھا جائے تو ٹھیک نہیں ورنہ ایک امر لگے حمزہ وصلی ایک حمزہ لگے. تو اس کی مثالیں دیکھ لیجیے. یعنی مضاف جو ہے ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے. باب نصرہ ینصرو سے اس کی مثال ہے. دررا یا دررو سے جو ہے درا اور یا درو، یعنی یہ دیکھیے ادغام ہوا، را کو جو ہے ساکن کر دیا تو وہ جو ہے ادغام ہو گیا. دوسرا دربا یا دربو سے مثال دیکھیے. فردا یا فردو، اس میں بھی جو ہے مضارع میں جو ہے وہ اور ماضی دونوں میں مثل اول ساکن وہ جو ہے متحرک ہے تو مضارع میں تو اس کی حرکت پیچھے دے دیں گے فا کو، لیکن ماضی میں جو ہے اسے ساکن کر دیں گے تو یہ بن جائے گا فرا یا فرو. تیسرا آتا ہے باب سمیع یسمع سے، اس کی مثال ہے ما سیسا یا مسسو. جب اس کو جو ہے وہ کریں گے ادغام تو کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا مسا یا مسو. ثلاثی مزید فی کے تمام ابواب سے جو ہے مضاف استعمال ہوتا ہے سوائے اف اعلی اور اف اعلی، یہ ویسے بھی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. مثلا باب افعال کی مثال دیکھیں. ہا با با سے جو ہے یہ کیا ہوگا، احبا یحب، احبابن یہ اس کا مصدر ہے احبابا. مفعلہ سے دیکھیں ہا جیم جیم سے حجا یحاجو محاجہ. باب تفعل سے دیکھیں، تفعل سے جیم سین سین سے تجسسا یا تجسسو تجسسا. تب باب تفعال سے دیکھیں ہا بابا سے تہابا یا تہابو تہابا. افتعال سے دیکھیں، افتعال میں جو ہے یہ ہا زا زال ہے، اب چونکہ یہ زال آ رہا ہے تو اس کی تانے بدلنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. احتزازا یحتزازو احتزازا. باب انفعال سے دیکھیں شین کاف کاف کو ان شکا ین شکو ان شکا. تو یہ دیکھیں یہ 6 باب جو ہیں اس کے آگے، باقی 2 باب جو ہیں ان سے اس کا نہیں آتا. استفالہ سے دیکھیں، اس کی مثال بھی ہے آپ کے پاس. کا فرارا سے استقررا یستقرر استقرار. یہ تو ہو گیا مضاف، پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سے ہم نے پورا کر دیا. اب دوسری چیز ہے مثال. مثال کیا ہوتا ہے، وہ جس میں کمزور حرف جو ہے وہ کہاں آ رہا ہوتا ہے، درمیان میں، سوری شروع میں جب آتا ہے فا کلمے کی جگہ اگر کمزور حرف آئے تو اسے کہتے ہیں مثال. اب وہ کمزور حرف 2 ہی ہے، واو اور یا. اگر واو آئے تو اسے کہتے ہیں مثال واو، اگر یا آ جائے شروع میں تو اسے کہیں گے مثال یائی.
کسی فعل کے فا کلمے کی جگہ کوئی حروف علت یعنی واو یا آ جائے اسے مثال کہتے ہیں۔ مثال افعال میں تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ فعل ماضی معروف اور موجود میں ثلاثی مجرد سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہاں، مزید فی سے ماضی کے چند صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے، مزید فی کے ماضی کے میں ہوتی ہے، ثلاثی مجرد کے نہیں ہوتی۔ فعل مضارع معروف جو ہوتا ہے مثال واوی میں کیا ہوتا ہے؟ اگر با فتحہ ضربہ یا حاسبہ سے آئے تو واو گر جاتی ہے، یہ یاد پڑتا ہے کہ مثال واوی کے اندر اگر فعل مضارع جو ہے وہ با فتحہ ضربہ حاسبہ سے آئے گا تو اس کی واو گر جائے گی۔ اور جیسے مثال دیکھیں وہابا، وہابا اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یوہبو ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ واو جب گرے گی مثال واوی ہونے کی وجہ سے تو یہ بنے گا یہب۔ یہ قاعدہ ہے کہ فعل مضارع جب با فتحہ ضربہ دیکھیں نا، وہابا یا ہبو، یا ہبو یہ کس فعل سے آتا ہے؟ کس باب سے آتا ہے؟ وہابا یا ہبو کس سے ہے؟ کو یاد ہے؟ فتح سے، با فتح سے۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے با فتح ضربہ حاسبہ سے جب کوئی فعل آئے گا اس کا مضارع کے اندر اگر واو ہے وہ واو گر جائے گا۔ جیسے وہابا سے یوحبو ہونا تھا لیکن وہ کیا ہوا؟ یحبو۔ اچھا، اسی طرح وعدہ، وعدہ یعدو یہ کس باب سے ہے؟ یعدو باب ضربہ سے وعدہ ہوا، یعد باب ضربہ سے۔ ضربہ سے ہے۔ تو ضربہ والے کا دیکھیں مثال، اس نے کہا وعدہ سے یعدو ہوتا ہے لیکن قاعدے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی واو ملے گی یعدو ہو جائے گا، وعدہ یعدو۔ کیوں؟ کلیہ یہ ہے کہ فعل مضارع سے مثال واوی جب آتی ہے تو اس کی واو جو ہے مضارع میں گر۔ اسی طرح یہ دیکھیں تیسرا جو ہے باب حاسبہ کی مثال آگے، وارثہ یورثو، وارثہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یا علامت لگائیں گے نا، یورثو ہو گیا۔ اب یہ یورثو نہیں ہوگا، اس کا واو گرے گا، یہ ہوگا یرث۔ وارثہ یارثو ہو گیا۔ یہ ایک قاعدہ ہو گیا باب، یہ جو ہے اس میں مثال واوی میں پہلا قاعدہ ہو گیا، ماضی کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوتی، ہاں مزید فی کے بھی چند ایک میں ہوتی ہیں، اور فعل مضارع میں یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ان تین باب سے وہ مثال واوی آ رہا ہے جس کا فا کلمہ جو ہے واو یا ہے، جیسے یہاں تھا فتحہ ضربہ اور حسبہ، پھر اس کا مضارع کا واو گر جاتا ہے، وہبا یحب، وعدہ یعد، وارثہ یارث۔ اگر باب کرومہ سے ہو تو واو برقرار رہتی ہے، مثلا وَهُدَّى، وَهُدَّى کرومہ میں یہ ہوتا ہے درمیان والا کلمہ جو ہوتا ہے نا عین کلمہ پیش ہوتا ہے، اسے جب مضارع بنائیں گے کیا ہوگا؟ یوہدو۔ اب اس کا واو نہیں گرا، اس کا واو نہیں، کیوں؟ باب کرومہ سے آئے۔ کس کا گرتا ہے؟ فتحہ ضربہ اور حاسبہ کا، کس کا نہیں گرتا؟ کرومہ کا۔ اگر باب سامیہ سے ہو تو عموماً واو برقرار، اس کا مطلب کبھی گر بھی جاتی ہے کبھی رہتی بھی، سامیہ جو ہے درمیان میں ان بٹوین، عموماً جو ہے برقرار ہے، اکثر نہیں عموماً۔ مثلا واجیلا باب سامیہ سے آتا ہے، اس کا مضارع بنتا ہے یو جل، یعنی واو برقرار ہے، لیکن یجعلو بھی ہو سکتا ہے، کچھ حالتوں میں نہیں بھی گرے گا۔ لیکن باب سامیہ کے دو الفاظ خلاف قاعدہ ہیں، یہ آپ نے نوٹ کر لیتے ہیں، ریڈ وہ کیا ہوتا ہے؟ ریڈ لائن کر دیں، ریڈ انک کر دیں۔ باب سمیہ کے دو افعال جب بھی آئیں گے وہ خلاف قاعدہ آئیں گے اس قانون۔ مثلا واسعہ کا کیا ہوگا؟ یسع، اس میں واو نہیں آئے گی، اس کی واو عموماً رہ جاتی ہے واو باب سمیہ میں، لیکن یہ اس کا واسعہ کا ہمیشہ یسع ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جب وہ مجہول بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ مجہول کیسے بناتے ہیں؟ اس کا کالا کیلا، کیلا خلاف توقع ٹھیک، کیلا بناتے ہیں نا، جی جی، کوئلہ نہیں بناتے، کوئلہ کی بجائے کیلا بناتے۔ اسی طرح واسعہ سے یسع، یہ خلاف توقع پکی بات۔
اسی طرح واقعہ ایک فعل ہے روندنا، اس کا جو ہے یا تو کی بجائے جو ہے یا تاؤ، یا تاؤ، یعنی اس کا بھی واؤ گرے گا۔ یہ دو جو ہے آپ، اس لیے میں نے کہا ریڈ لائن پر اپنے جو نوٹس اسپیشل آپ بناتے ہیں نا اس میں ریڈ سرخی سے لکھ لیں، باپ سمجھا کہ یہ جو ہے خلاف قاعدہ آئیں گے، ان میں واؤ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ہے فعل مضارع مجہول، مثال واوی چل رہا ہے، فعل مضارع مجہول میں گری ہوئی واؤ نارملی واپس آ جاتی ہے۔ مثلا یا ہابو کا جب مجہول بنائیں گے یفعلو کے وزن پہ تو یو ہابو واؤ واپس آ جائے گی۔ مضارع مجہول میں جو ہے وہ واپس آئے گا۔ اسی طرح یعدو کا یو عدو ہو جائے گا، یا اسی طرح یارسو کا یو رسو، کیا مجہول ہے، مجہول میں چیزیں بدل جاتی ہیں، جیسے میں نے کالا سے کیلا ایک ہٹ کے چیز آتی ہے، مجہول اس کے الٹ آئے، اس کا واؤ جو ہے برقرار رہے گا مجہول۔ اسی طرح مثال کا فعل امر کیا ہوگا، مضارع کی استعمالی شکل سے قاعدے کے مطابق ہے، یعنی جیسے اور چیزیں، جیسے وہابہ کے مضارع جو ہے تہابو سے تا کو ہٹائیں گے، ہب پڑھا جا رہا ہے، ہاں جیسا ہم مچھلی نہیں لائیں گے، آخری لفظ پہ پہلے ہی سے سکون ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، ہب ہو جائے گا، سیدھا سادہ قاعدہ۔ یعنی دیکھیں نا وہابہ کیا ہے، مثال واوی ہے نا، وہ کمزور جی فعل ہے جو واو سے شروع ہو رہا ہے، شروع میں مثال واوی ہے، امر بنائیں گے تو مضارع سے بنائیں گے، مضارع ٹھیک نارملی سامنے والے تہابو سے آپ یاہبو سے بھی بنائے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے لیے وہ کہتے ہیں مضارع یا علامت نے تو گر جانا ہے، یا ہو یا تا ہو کیا فرق پڑتا ہے، یا سے بنا لیں تا سے بنا لیں، علامت مضارع گری تو کیا ہے، اب اب کیوں آج جو ہے پڑھا جا رہا ہے لہذا حمزہ وصلی لایا ہی نہیں۔ اسی طرح واسوما باب کروما سے آتا ہے، خوبصورت ہونا، واسوما، تو مضارع کیا ہوگا، توسوم، توسو میں جب تا کو گرائیں گے تو یہاں پہ جو ہے کیا ہے، حمزہ وصلی چاہیے، وہ لائیں گے تو باب کروما کا ہے، درمیان کا کلمہ ہوتا ہی ہمیشہ پیش ہے باب نصر کی طرح، تو لہٰذا اس کے امر پہ پیش لگے گا، اوسو۔ دوسرا قاعدہ، حروف علت کی حرکت کی مناسب سی تبدیلی سے، مثال کے طور پہ واو ساکن کے ما قبل اگر کسرہ زیر ہو تو واو کو یا میں بدل دیتے ہیں، یا بھی پیچھے آپ کو یہی قاعدہ میں پڑھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ حروف کی مطابقت ہوتی ہے، مثلا آپ کو پتہ ہے زیر کی مطابقت یا سے ہے، زبر کی الف سے ہے، پیش کی واو، ہم کہتے ہیں واو ساکن کے ما قبل اگر کسرہ ہو تو اس واو کو یا میں بدل دیتے ہیں، آئیے مثال دیں، اور اگر یا ساکن کے ما قبل دمہ ہو تو اس یا کو واو میں، یہ اس کے الٹ ہے، مثلا یو جالو، یو جالو میں دیکھیں واو ساکن سے پہلے کیا ہے، زبر آ رہا ہے، زبر کی واو سے نہیں لگتی۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، تو یا تو یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ جو زبر ہے اس کو ہم بدل دیں یا سے، یہ دیکھیں یہ یو جل کی وجہ کیا ہوگا، ای جل، یہ جو واو تھی نا وہ یا میں بدل۔ اسی طرح ہے یاقوزا، یاقوزا یہ باب کرونا سے آ رہا ہے، باب افعال میں جب یہ آتا ہے یو یو زو سے تبدیل ہو کر یو ایزو ہو جاتا ہے، یعنی اس کی یا جو ہے واپس واو میں آ جائے، کیوں، یا کے اوپر پیش ہے، پیش کی موافقت جو ہے یا سے نہیں ہے، یا تو یہ ہم پہلا حرف بدلے، پہلا حرف اس کا چونکہ پکا ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے، تو کمزور، یاد رکھیں تبدیلی کمزور حرف پہ ہوتی ہے، اصل حرف پہ نہیں ہوتی، چاہے وہ کمزور ہی ہو، جب اصل حالت میں ہو پھر نہیں بدلتے، تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے، یہ جو دوسری یا ہے یہ واو ہے، کلیہ وہی ہے جو شروع میں آپ کو میں نے پکا کرانے کی کوشش کی تھی، ادغام کا کلیہ اور حروف کی مطابقت، اگر وہ آپ کے ذہن میں پکے ہیں تو یہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ آئے۔ تیسرا قاعدہ صرف باب افتعال سے ہوتا ہے، وہ کیا ہے، باب افتعال میں مثال کے فا کلمہ کی واو یا یا کو تا میں تبدیل کر کے افتعال کی تا میں بدلو، باب افتعال میں
اور باب جو ہے تفاعل اور تفاعل میں اسپیشل تبدیلی ہوتی ہے، وہ کچھ حروف کے ساتھ مخصوص ہیں، پیچھے حروف میں نے دکھا دیے ہیں، آپ نوٹ کر لیں، ان کو دیکھتے رہیں پکے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، اس کی مثال سے دیکھیں، وصلہ جب باب افتعال سے گزاریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اوتصلہ، اوتصل، اوتصلہ جو ہے اس میں یہ جو واو ہے یہ تا میں بدل جائے گی، تو یہ کیا ہوگا؟ اتصلہ، دونوں اتصال، تا کی، تو دونوں تا کا ادغام کریں گے، اتصلہ بن جائے، اتصلہ، اتصلہ سے اتصلہ یعنی ادغام۔ یہ دوسری تا کہاں سے آئی؟ واو کے بدلنے سے، یعنی یہ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر جو ہے وہ خاص حرف آ رہے ہیں، دال زال را آ رہے ہیں، یا جو ہے وہ تو زا این تا جو کچھ آ رہے ہیں اس میں واو آ رہا ہے، تو وہ جو ہے تا جو ہے واو میں بدلتی ہے، یا واو جو ہے تا میں بدل جاتا ہے، سوری تا توئیں میں بدل جاتی ہے، یا توئیں تا میں، یا واو جو ہے تا میں بدل جاتا ہے۔ مذکورہ قاعدہ کا اطلاق پوری صرف صغیر پر ہوتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، یو تسلو سے کیا ہوگا؟ تسلو، تصل، تسلو، متصلو، اور اتصالو، اور اتصالو، یعنی وہ جو صرف صغیر 6 ہم بناتے ہیں نا، ان سب پہ اس کے قاعدے کا اطلاق ہوگا کہ سارے دونوں تا تا ہو کے ادغام ہوتے جائیں۔ مثال واوی کا مصدر کیسے بنتا ہے؟ مثال واوی سے جن افعال مدارے کی واو گر جاتی ہے ان کے مصدر اگر فعلن اور فعلن کے وزن پر آئیں تو صحیح وزن پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور تبدیل شدہ وزن پر بھی۔ تبدیلی کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کا فا کلمہ یعنی واو گرا دیتے ہیں، آخر میں لام کلمہ کے آگے گول تا کا اضافہ، ساکن عین کلمہ کو عموماً کسرہ یا فتح دیتے ہیں، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ تبدیل شدہ مصدر علتن یا علتن کے وزن پر آتا ہے۔ مثال دیکھیں، ہمارے پاس ایک لفظ ہے واسیہ، مضارع اس کا ہے یسعو، اس سے جب ہم بنائیں گے تبدیل کر کے، یہ کیا بن گیا؟ وسع اور سمعتن، یہ مصدر بنے گے۔ کیا کیا ان میں؟ فا کلمے کی جو واو تھی اس کو گرا دیا، اور جو ہے آخر میں لام کلمے کے آگے گولتا لگا دی۔ دیکھیں، وسعت ان کی واو گرائی، آخر میں گولتا لگائی، اور ساکن عین کلمے کو جو ہے کسرہ یا فتح دے دی۔ واسا ان میں سین ساکن تھا نا، تو اب یہ کیا، اس پہ کیا ہے؟ فتح دے دی، تو یہ بن گیا ساعتن۔ اور اسی طرح وصلہ یاسلو سے، دیکھیں وصلن لفظ ہے، وصلن کی واو کو ہم گرائیں گے، اور جو ہے آخر میں گولتا لگا دیں گے، اور جو یہ اس کا درمیان والا کلمہ ہے، 2 لام ہے نا، تو ایک لام جو ہے اس کے اوپر کیا کر دیں گے؟ سوری، درمیان والے کلمے پہ زبر دے دیا، یہ کیا بن گیا؟ سلت، صلت، یعنی سواد جو درمیان والا کلمہ تھا اس پہ زیر یا زبر لگاتے ہیں، وہ یہاں زیر لگ گیا۔ اسی طرح وہابا یا حبو سے، وہبن سے جو ہے مصدر کیسے بنے گا؟ واو کو گرا دیں گے، آخر میں گولتا لگائیں گے، اور درمیان والے جو ہے کلمہ جو کیا ہے وہ ہا ہے، وہابا میں ہا ہے نا درمیان، اس پہ زبر یا زیر دیں گے، تو یہ کیا کیا؟ ہبتن۔ ہبت، وصفا یاسفو، اس کا صفت، مضارع، ہاں، وصفا یاسفو سے وصفن، وصفن کا واو گرے گا، فا کے بعد بولتا لگ گئی، درمیان والا حرف سواد تھا، اس پہ زیر یا زبر ہے، یہاں زیر دیا کیا؟ صفت، وصفا یاسفو صفت۔ مثال واوی میں زیادہ تر افعال کے مصادر صحیح وزن فاعل یا فعل اور تبدیل شدہ وزن علتن یا علت دونوں طرح استعمال، یعنی دونوں طرح مصادر آتے ہیں، دو دو مصدر، وہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا اس کے 2 مصدر ہیں، اس کے 2 مصدر، وہاں یہ نہیں بتاتے کیوں، وہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا، یہ چیزیں وہاں اس لیول پہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے، اچھا اس کا اصل مصدر یہ اور تبدیل شدہ یہ ہوتا ہے، اس لیے 2 مصدر ہو گئے۔ تو ایسے بعض جن کے 2 مصدر آتے ہیں نا، وہ اصل میں مثال واوی یا کوئی اور ایسا کمزور حرف ہونے کی وجہ سے آتا۔ تاہم مثال واوی کے کچھ افعال ایسے بھی ہیں جن کا مصدر صرف صحیح وزن پہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ
वाक़ा, वाक़ा का मजदर जो है वक़्उन। इसी तरह वाहना का जो है वो मजदर वहनुन, कोई तब्दीली नहीं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके मजदर सही अल्फाज पर इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ तब्दील शुदा होते हैं। मसलन वा ए वसीका, वसीका से जो है सिक्का तब्दील हो गया है, क्योंकि वसीका से यू सिकू बना, वाव वो जो है वाव गिर गई वाव और साथ आखिर में में। गोलका लगाई, और दरमियान वाला सिक्का ताज जो है वो दरमियान था, उसमें जेर दे दी, सिक्का तुम हो गया। इस्तस्ना, ग्रामर में ये एक बड़ी अजीब बात है, जो चीज क्लियर ना हो रही है, कुछ नहीं होते, एक बड़ा आसान क्लियर इस्तस्ना। तो इस्तस्ना भी उस्ताद उस्ताद होते हैं, उन्होंने इस्तस्ना भी ढूंढ के लिख दी। मिसाल वावी के चंद अल्फाज को नाज़ करीम में क़वायद से हटकर मसलन वासीना का यू सन बनता है, लेकिन वाव नहीं गिरी। कुरान में इसका जो है ये यू सन ही आया है और मजदर सिन्नतुन हुआ है। इसी तरह वाकी तक, वाकी तक का जो है वाहदुन की वाव जो है हमजा में तब्दील होकर उ की तक और अहदुन इस्तेमाल हुआ है। फिल माजी मारूफ और मजहूल में सलासी मुजद्दा से दोनों में कोई तब्दीली नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मजहूल से और मारूफ माजी में तब्दीली नहीं है। मजीद फी से माजी के चंद सिगों में तब्दीली होती है। फिल मुदारे मारूफ में अगर बात सामिया से हो तो वाव बरकरार रहती है। ये अहम पॉइंट है जो मैं दोहरा रहा हूँ। मसलन वाजिला से जो है युजलू, लेकिन बात सामिया के दो अल्फाज खिलाफ कायदा आते हैं। वासिया से जो है यू साऊ की बजाय या साऊ होता है। वातिया से जो है वो यू यो ताऊ की बजाय या तब होता है, यानी वो गिर जाती है। इसी तरह फेल मुदारे मजहूल मिसाल वावी से जब आता है तो उसमें वाव वापस आ जाती है। मसलन या हब्बू से जब मजहूल आएगा तो यू हबू वाव वापस ले आएगा। या ईदू से जब इसका वो मजहूल आएगा यू अदू वाव वापस आ जाएगी। या रसू का जब मजहूल आएगा यू रसू होगा, वाव वापस आ जाएगी। फेल अमर का ये था, मिसाल का फेल अमर मुदारे की इस्तेमाली शक्ल से कायदे के मुताबिक बनता है, और कायदा फेल अमर बनाने का ये है इलामत मुदारे गिरा दें, लाम कलमे को मजूम कर दें। अगर पढ़ा जा रहा है ठीक नहीं जा रहा है तो एक जो है हमजा वसली लें, यानी फेल मुदारे से पहले माजी से मुदारे बनाए फिर अमल बनता है। मतलब वहाबा से मुदारे बना ता को गिराया, आखिरी हरफ को साकिन दिया, पढ़ा जा रहा है लिहाजा हमजा वसली की जरूरत नहीं, अब बन गया। इसी तरह वासुमा से जो है मुदारी हुआ तो उसुमु, तो इसकी ता जब गिराई तो क्या होगा, ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो एक हमजा वसली लाएंगे, और हमजा वसली क्या होगा, क्योंकि ये करूमा का पेश आएगा। और दूसरी बात है इसका वाव नहीं गिरेगा, बाप करूमा में वाव नहीं गिरेगा, ये नोट कर लें। इसी तरह वादा से जो है या ईदू मुदारे है, इलामत मुदारे या गिराएं आखिर को साइन कर दें तो ईद हो गया, हमजा की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पढ़ा जा रहा है। वारिसा से जो है या रेसू था, इलामत को दाई आखिर को सकून किया, रिस हो गया। खुलासा मिसाल वारी की बुनियादी कायद का ये है, फेल माजी मारूफ और मजहूल जो होता है सुलासी मुजर्रद से दोनों में कोई तब्दीली नहीं। फेल मुदारे मजहूल जो होता है सुलासी मुजर्रद से कोई तब्दीली नहीं। फेल मुदारे मारूफ जो होता है अक्सर अफाल में वाव गिर जाता है, बाब करूमा और समिया में वाव नहीं गिरती, लेकिन समिया के दो अफाल जो है वो इससे मुस्तस्ना खिलाफ कायदा कुरान में आए हैं। मसलन यू हबू की बजाय यह हबू होता है। फेल अमर कैसे बनता है, मिसाल वावी का मुदारे की इस्तेमाली शिकल के मुताबिक भी बनता है, मसलन वहाबा से हब। दूसरा कायदा जो है हरूफ इल्लत की हरकत की मुनासिब सी तब्दीली से क्या होता है, वाव से पहले अगर कसरा हो तो वो या में बदल जाती है कसरा के मुताबिक। वाव साकुन के माकबल अगर कसरा हो तो वाव को या से बदल देती है। अगर जो है इसी तरह यू जलू का फेल अमर क्या बनेगा, ईजल, यानी वाव को या से बदल दिया। इसी तरह अगर या से पहले पेश हो तो उसको वाव में बदल देते हैं, क्योंकि मुआफकत है ना पेश की वाव के साथ।
یا ساکن کے ماں قبل اگر دمہ ہو تو یا کو واو میں بدل دیتے ہیں. یا یہ دیکھیں یا کوزا کا فعل مرد کیا ہوگا؟ یا کوزو سے یو کیا. اور اسی طرح یاقوزا سے جو ہے یہ ہو گیا. تیسرا قاعدہ صرف باب افتعال سے متعلق تھا. وہ کیا؟ باب افتعال میں مثال کے فا کلمہ کی واو یا یا کو تا میں تبدیل کر کے افتعال کی تا میں مدغم کر دیتے ہیں. مثلا وصلہ سے باب استفعال میں کیا آئے گا؟ او تصلہ سے اتصلہ. اسی طرح مذکورہ قاعدے کا اطلاق صرف طرف صحیح ہوگا. مثلا اتصلہ سے اتصلہ اتصل، اس کا ادغام ہو گیا. یتصلو سے ینتصلو سے یتصل ہو گیا. اسی طرح اوتصل سے اتصلہ ہو گیا، اوتصالو سے اتصالو ہو گیا، اور متصل سے متصل ہو گیا. مثال واوی کے چند مصدر ہم نے دیکھے. فعلا یا آجا فعل ان کے وزن پہ آتے ہیں، یہ نارمل ہوتے ہیں اور یہ ان میں جو ہے واو اکثر گر جاتی ہے. اور تبدیل شدہ میں کیا ہوتا ہے؟ علتن یا علتن کے وزن پہ آتے ہیں اور مصدر کی اصلی حالت سے فا کلمہ یعنی واو کو گرا دیتے ہیں. آخر میں لام کلمے کے آگے تا لگاتے ہیں گول، ساکن حرف عین کو جو ہے وہ فتح یا کسرہ دے دیتے. مثالیں اس کی واسعہ یسعو سے وسعن اور ساعت. اسی طرح وصلہ یاسلو سے ہمارا آئے گا وصل وصلت. وہبا یحبو سے وہب ہبت. وصفا یاسفو سے وصف اور صفت. استثناء اس کی کیا تھی؟ مثال واوی کی چند جو قرآن میں ہٹ کے آئی ہیں اس میں واسینہ سے یو سنم آتا ہے، اسی طرح واو نہیں گرتی اور سناتن بھی استعمال ہوتا ہے. اور جبکہ وہ کی تت کی واو حمزہ میں تبدیل ہوتی ہے، او کی تت. اور یہ آپ کے ذخیرہ الفاظ کے کچھ الفاظ ہیں جو خاص ہیں اس میں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.